لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں آپ براہ راست برابر اور مسلسل یہ تلقین کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، دہشت گردی کے، افغانستان کے، انڈیا سے، اکانومی کے، اس کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ اور نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ تو ابھی جس طریقے سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے، اس کے لیے تو کوئی نیشنل کنسنسس نہیں بنایا گیا، اس کے بغیر ہی کام ہو گیا۔ تو پھر جو آپ کی جو ڈیمانڈ تھی یا جو آپ کا موقف تھا، اس میں کوئی وزن ہے اب آئندہ کے لیے؟ نہیں، دیکھیے، میرا موقف یہ تھا کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے، یہ پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ ایک تو بلو بیک ریفیوجیز، ہیومینیٹیرین کرائسس، اور اس کے ساتھ ٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کلوجر آف بارڈرز، جس کے ساتھ گڈس جو افغانستان جانے ہیں وہ پرابلم بن سکتا ہے، بیکاز افغانستان از لینڈ لاکڈ۔ ان کا سارا جو سامان ہے وہ سمندر سے آتا ہے، کراچی کے ذریعے بارڈرز کے اوپر جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے جاتا ہے، لینڈ لاک کنٹری۔ اور فائنلی یہ کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کو بھی اجازت دی ہوئی ہے ٹو اپ ٹو اے پوائنٹ کہ یہاں سے وہاں چلے جائے اور وہاں سے یہاں آ جائے، چیکنگ کس قسم کی ہونی ہے اور نہیں ہونی ہے، سو آن۔ تو بات یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے۔ مگر جو سوال آپ نے پوچھا کہ جی اب یہاں کنسنسس نہیں ہے، یہاں تو سیاسی کنسنسس تو ہے ہی نہیں نا کسی چیز پہ۔ اور یہ if you ask me، اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کا بھی کوئی رول نہیں ہے۔ یہ سارے کی ساری جو فارن پالیسی انیشیٹوز ایسے ہوتے ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور فیلئر اینڈ سکسیس جو ہے ان کے کھاتے میں ہی ڈالنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں کوشش چھوٹی موٹی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ کوئی تھوڑی سی نارملائزیشن کر لی جائے، بیکاز یہ افغانستان کا پرابلم بڑا سیریس چل رہا تھا، اس کو ٹیکل کرنا۔ اور ابھی انڈین اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی موو تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ایل او سی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیا، تاکہ وہ ساری فوکس وہاں سے ٹروپس بھی ہٹا لیں اور اب بارڈر مینجمنٹ ود افغانستان اس کی طرف توجہ دیں۔ تو دیٹ ہیز پیڈ آف۔ مگر عمران خان نے وہ جو نارملائزیشن جو میرا جنرل باجوہ چاہتے تھے، عمران خان رسک نہیں لے سکتا وہ نارملائزیشن کرنے کی۔ اس ملک کے اندر اتنی اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان آج اٹھ کے اور نارملائزیشن کی طرف جاتا ہے تو لوگ کہیں گے آپ نے نواز شریف کے چھوٹی موٹی نارملائزیشن کیا، وہ تو ایک چھوٹی موٹے قدم اٹھانا چاہ رہے تھے، آپ نے وہ نہیں ہونے دیے، غدار کا قرار دے دیا اور انڈیا کا ایجنٹ دے دیا، اور آپ اب یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کی پاپولیرٹی اور بھی گرے گی، بیکاز یہ اینٹی انڈیا اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ وہاں اوور دا ایئرز انڈین اسٹیبلشمنٹ نے وہاں انسٹل کیا ہوا ہے انڈین عوام کے اندر، اور اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، ہمارے اندر بھی یہ ایک سینٹیمنٹ کیا ہوا ہے، اور پھر اس سینٹیمنٹ کے پیچھے ایک کچھ حقیقت بھی ہے۔ اب وہ حقیقت کو ہم بھی تھوڑا ڈسٹورٹ کر کے پیش کرتے ہیں، وہ بھی ڈسٹورٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کی غلطی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری غلطی ہے، بٹ ایکچولی اٹس مچ مور کمپلیکیٹڈ۔ اور میرا خیال ہے یہ دونوں اسٹیبلشمنٹس نے وہی نیریٹیوز بنائے ہیں، بیانیے بنائے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، وہ اینمٹی۔ اچھا، اب آئیے کہ یہ جو ایشو ہے کہ جی پاکستان اینڈ ہاؤ دا کنسنسس ایشو، کوئی بلاول نے اسٹیٹمنٹ دے دیا neither here nor there کہ ہمیں کانفیڈنس میں لے۔ ارے بھائی کیا کانفیڈنس میں لینا ہے، سب کچھ تو سامنے، اب آپ نے کیا کانفیڈنس میں لینا ہے؟ آپ کو آپ کی ایسا آ کے بتائے گی کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، چھاڑ دو نا یار فار گاڈ سیک۔ اچھا، اس کے بعد آپ آئے نون لیگ تو ویسے ہی چپ ہے، وہ کہتی پنگا ہی نہ لو، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ عمران خان صاحب تو انگوٹھے پہ انگوٹھے بورے پہ بورے لگائے جا رہے ہیں۔ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ناراضگی ہے پنڈی میں، یہ کس قسم کے بیان دے رہے ہیں۔ آگے ہم جتنا افغانستان ہمارے بغیر مشکل ہے ان کے لیے، ہمارے لیے ویسٹ کے بغیر جینا مشکل ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں جی چائنا ہم ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا، نانسنس۔ وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس حد تک چائنا آپ کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتا۔ سملرلی افغانستان میں کس حد تک چائنا اور رشیا افغانستان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں کر سکتے۔ تو یہ امپورٹنٹ ایشو، یہ آپ اگر پوچھیں گے تو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کوئی کنسنسس وینسس کی نہیں، یہاں جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، دیٹس the way it is. سوری سیٹھی صاحب، اگر جس طرح کے تحفظات، انسانی حقوق، خواتین
اور مخالفین کو کچلنے کے حوالے سے CNN, BBC, رائٹرس اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہے ہیں. یہ اگر آگے معاملہ بڑھتا ہے اور امریکہ یہ $10 بلین بھی نہیں دیتا, IMF, ورلڈ بینک بھی سپورٹ نہیں کرتے, یورپ, جرمنی نے پہلے ہی وہ بند کی ہوئی ہے ان کی ایڈ, تو اس صورت میں پھر افغانستان کی اکانومی کے لیے کیا وہ دوبارہ وہ ڈرگ ٹریڈ کی طرف جائیں گے؟ وہ تو علاقے کے ممالک پسند نہیں کریں گے. کیا چین جو ہے اکنامک بیل آؤٹ کر سکتا ہے افغانستان کی ایسی صورت میں جو کہ امریکہ نے منع کیا ہوا ہے؟ مرتضیٰ $2 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کے اوپر 20 سال میں لگائے. $2 ٹریلین. آپ کو پتا امریکہ نے پاکستان کو $20 بلین دیے, 1% of what they've given, put money into افغانستان. تو چائنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چائنا ایسے اسسٹنس, اکنامک ایڈ نہیں دیتا. چائنا انویسٹمنٹ کرتا ہے یا چائنا آپ کو لون دیتا ہے. چائنا ڈزنٹ گیو یو فری منی. IMF ڈزنٹ ایگزسٹ ان چائنا. IMF آپ کو 1-1.5% پہ آپ کو لون دے دیتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ دیتے رہتے ہیں. پھر آپ کو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس بھی ہیں فار ویریس ادر ایشوز, کووڈ کے لیے. چائنا کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. رشیا کے پاس بھی ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ دے کین ڈو دیٹ. ایران کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہے. انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں اس قسم کے کام کے لیے, اور وہ ظاہر ہے دے آر مینٹ ٹو کنٹرول, دے آر مینٹ ٹو مینیج, دے آر مینٹ ٹو لیوریج. وہ استعمال کرتے ہیں اپنے پیسے کو, مگر دیتے ہیں اور اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. اب افغانستان کا سچویشن یہ ہے کہ فوری طور پہ تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو کرنسی گری ہے نا, یہ اب یہ نہیں اٹھے گی ابھی, ناٹ انٹل وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے جو سیٹسفائی کرتی ہے منیمل کنڈیشنز. وہ منیمل کنڈیشنز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ منیمل کنڈیشنز ہیں, کچھ منیمل کنڈیشنز ہیں انٹرنل ٹو افغانستان, کچھ منیمل کنڈیشنز ہیں ایکسٹرنل. تو وہ کنڈیشنز جو ہیں یہ اگلے مہینے کے اندر وہ ان کو کرنا پڑے گا. وہ سیٹسفائی ہوں گی, پھر ریکگنیشن آئے گی. جب ریکگنیشن آئے گی تو ریکگنیشن کے ساتھ اسسٹنس بھی آئے گی. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ, میں سن رہا تھا یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں او جی چائنا, پاکستان, ایران اور رشیا پہلے ریکگنائز کر لیں اور یہ ریکگنائز کر کے اور پریشر ڈالیں گے آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی. یہ آپ بھی کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کر بھی نہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں پریشر میں آئے گی. ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی چاہیے, اور اگر وہ ابھی مل جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. میرا خیال ہے اس وقت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہو.